سردی اپنے عروج پر تھی۔ سورج ڈوبنے کے بعد سبھی انسان چرند پرند اپنے اپنے گھر کی راہ لیتے اور سورج طلوع ہونے تک اپنے بستروں میں دبکے رہتے تھے۔ ہر طرف خاموشی اور سکون دیکھ کر برگد کا بوڑھا درخت جلدی اونگنے لگا اور دیکھتے ہی دیکھتے گہری نیند میں سو گیا۔ لیکن اس گہرے سناٹے میں اچانک ہی ٹپ ٹپ کی آواز کے ساتھ اس کے اندر نمی اترنے لگی۔ سرد ترین رات میں بھیگنے کے احساس نے اس کی نیند تو اڑا دی۔ یہ کون بدتمیز ہے جو اتنی سردی میں رات کے وقت مجھ پر پانی ڈال رہا ہے؟ وہ غصے اور سردی سے کانپتی ہوئی آواز میں بولا۔ یہ مٹھو طوطا تھا جو اس کی شاخوں میں منہ چھپائے خاموشی سے آنسو بہا رہا تھا۔ معاف کرنا برگد چاچا، میری وجہ سے تمہاری نیند خراب ہوئی، اس نے آنسو پونچھتے ہوئے کہا۔ مٹھو بھائی، اگر تم برا نہ مانو تو میں کیا تمہارے رونے کی وجہ پوچھ سکتا ہوں؟ بوڑھے برگد نے دوستانہ انداز میں کہا۔ کیا کرو گے پوچھ کے؟ یہ سمجھ لو اپنی قسمت پر رو رہا ہوں۔ مٹھو نے ایک سرد آہ بھری۔ کیا ہوا ہے تمہاری قسمت کو؟ اچھے بھلے تو ہو، کچھ بھی تو اچھا نہیں ہے۔ ساری دنیا مجھے برا سمجھتی ہے۔ دنیا میں میری بے وفائی کے قصے مشہور ہیں۔ اس بارے میں بہت سے محاورے اور کہاوتیں کہی گئی ہیں۔ مٹھو نے دکھی دل سے اپنا غم بیان کیا تو بوڑھے برگد کو اس سے ہمدردی محسوس ہوئی۔ اس نے اپنی ایک نرم اور نازک شاخ مٹھو کے سر پر پھیرتے ہوئے اسے تسلی دی، جس سے مٹھو کو کچھ سکون ملا، اور تھوڑی ہی دیر بعد وہ بوڑھے برگد کی شفیق آغوش میں سو گیا۔ اس کے بعد اکثر ایسا ہوتا تھا کہ انتہائی سرد راتوں میں بوڑھا برگد اپنے اوپر آنسوؤں کی نمی محسوس کرتا، مگر پھر بھی اس نے مٹھو کو نہیں ڈانٹا۔ آخر کار ایک روز مٹھو نے خود ہی اپنی کہانی شروع کر دی۔ مٹھو نے کہا، یہ ان دنوں کی بات ہے جب میں صرف چند دنوں کا تھا۔ تب مجھے میری ماں سے جدا کر کے ایک آدمی کے حوالے کر دیا گیا۔ ماں سے جدا ہو جانے کی وجہ سے میں بہت اداس اور پریشان رہتا تھا۔ اگر وہ آدمی مجھے اتنی زیادہ توجہ اور تحفظ نہ دیتا تو شاید میں مر چکا ہوتا، لیکن اس نے نہ صرف میرا خیال رکھا بلکہ مجھے اس قابل کر دیا کہ میں اس کی زبان میں بات چیت کر سکوں۔ مجھے بولنا آ گیا تو میں ہر وقت اپنی میٹھی باتوں سے اس کا دل بہلانے کی کوشش کرتا رہتا۔ میرے اس طرح پوچھنے پر وہ مجھ سے خوش ہو کر پہلے سے بھی زیادہ میرا خیال کرنے لگتا۔ میں وہاں اچھی زندگی گزار رہا تھا، لیکن پھر بھی کہیں کچھ کمی تھی۔ میری زندگی اداس تھی۔ شاید میں اس قید کی زندگی سے تنگ آ چکا تھا اور آزاد ہونا چاہتا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ کاش وہ خود ہی میرے دل کی بات سمجھ لے اور مجھے آزاد کر دے، لیکن یہ صرف میری بھول تھی۔ آخر ایک روز ہمت کر کے میں نے اپنے دل کی بات اس سے کہہ دی۔ میں اس کے جواب کا منتظر تھا، لیکن وہ کوئی جواب دیے بغیر چلا گیا۔ میں نے دوسرے، تیسرے، پھر چوتھے دن بھی اس سے یہی بات کی، لیکن اس نے پھر کوئی جواب نہ دیا۔ جب میں نے 5ویں دن بھی اس سے یہی بات کی تو غصے سے چیختے ہوئے کہا، تم مجھے یہ جتا رہے ہو کہ یہاں میں نے تمہیں قید کر کے رکھا ہوا ہے؟ جو عیش تمہیں یہاں ملا وہ سب بھول گئے؟ تم بھول گئے کہ میں نے تمہارے آرام کا کتنا خیال رکھا ہے، تمہیں یہاں کوئی تکلیف نہیں ہونے دی، ہمیشہ اچھے سے اچھا کھلایا ہے۔ احسان فراموش اور بے وفا طوطے، میں جانتا تھا کہ ایک نہ ایک دن تم اپنی اصلیت دکھا کر رہو گے۔ تم کبھی کسی کے نہیں ہو سکتے۔ آدمی کا غصہ اتنا کچھ کہہ کر بھی کم نہ ہوا تو اس نے مجھے دونوں ہاتھوں میں پکڑ کر میری ٹانگ مڑوڑ دی، یہاں تک کہ میری آنکھیں بھی زخمی کر دیں۔ میں تکلیف میں تڑپ اٹھا۔ پھر جب اس شخص نے مجھے پنجرے سے باہر پھینک دیا تو میرا غصے اور تکلیف سے برا حال ہو رہا تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ میرے ساتھ اتنا برا سلوک کرے گا۔ آزادی کا حق مانگنے پر اس نے میرے اوپر بے وفا ہونے کی مہر لگا دی تھی۔ وہ شخص نہیں جانتا تھا کہ ایک پرندے سے اس کی آزادی کا حق چھیننا کتنا بڑا ظلم ہے۔ تکلیف کے مارے میرا برا حال ہو رہا تھا۔
میں کچھ دیر تک رک کر سکون کا سانس لینا چاہتا تھا، لیکن محلے کی پلی ہوئی بلی کی للچائی ہوئی نظروں نے مجھے اتنی بھی مہلت نہ دی۔ اس سے پہلے کہ وہ بلی میرے زخمی جسم پر جھپٹ لیتی، میں نے ہوا کے دوش پر اپنے پروں کو پھیلا لیا۔ نیلے آسمان کی وسعتوں اور تازہ ہواؤں نے مجھے کچھ حوصلہ دیا۔ یہ شاید آزاد فضا میں میری پہلی اڑان تھی۔ ہوا کے بازوؤں پر سوار ہوتے ہوئے میں اپنا ہر دکھ، ہر تکلیف بھول گیا تھا۔ چھوٹے چھوٹے گھروں، کھیت، درخت، سبزہ، پہاڑ، چمکتے ہوئے جھرنے مجھے بہت پیارے لگ رہے تھے۔ پرندوں کے غور اڑتے ہوئے ادھر سے ادھر چلے جا رہے تھے۔ میں بھی ان کے ساتھ ہو لیا اور پھر تھک کر تمہاری شفیق پناہ میں آ گیا، اور اب یہی میرا مستقل ٹھکانہ بن گیا۔ مٹھو اب ایک آزاد زندگی گزار رہا تھا، اپنی فطرت کے عین مطابق، لیکن ماضی کی تلخ یادیں اب بھی اسے بے چین کر دیتی تھیں۔ وہ سوچتا تھا، کیا واقعی اس نے اس آدمی کے ساتھ بے وفائی کی ہے؟ ایسے میں بوڑھا برگد اسے سمجھاتا کہ کسی کے برا کہہ دینے سے کوئی برا نہیں بن جاتا، اس طرح انسان کے بے وفا کہہ دینے سے تم بے وفا نہیں بن گئے، تم نے جو کیا ہے ٹھیک کیا ہے۔ لیکن پھر یہ کہاوتیں اور محاورے آخر کیوں مشہور ہیں؟ طوطا چشمی کے بارے میں مٹھو بحث پر اتر آیا تو برگد نے شفقت سے جواب دیتے ہوئے کہا، مجھے یقین ہے کہ یہ ساری باتیں کم از کم تمہارے لیے نہیں ہیں۔ یوں ان کی بحث ختم ہو جاتی۔ کافی عرصہ گزر گیا۔ مٹھو کی خوش اخلاقی دیکھ کر کئی پرندوں نے اس کے ساتھ دوستی کر لی۔ مٹھو دن بھر اپنے دوستوں کے ساتھ گھومتا پھرتا، لیکن رات کو پھر اپنے سب سے پرانے اور گہرے دوست بوڑھے برگد کے درخت کے پاس پہنچ جاتا تھا۔ اب خزاں کا موسم آ پہنچا۔ ہریالی اور سبزے کی جگہ زردی چھا گئی، درختوں کے پتے ٹوٹ کر گرنے لگے تھے۔ بوڑھا برگد اب اور بھی کمزور ہو گیا تھا، اس کے زیادہ تر پتے ٹوٹ کر جھڑ چکے تھے اور شاخیں سوکھ گئی تھیں۔ یہاں بسیرا کرنے والے پرندے کہیں اور چلے گئے تھے، صرف ایک مٹھو تھا جو ابھی تک اس کے ساتھ تھا۔ بوڑھا برگد اکثر اس سے کہتا، دوسرے پرندوں کی طرح اب تمہیں بھی کوئی اور جگہ تلاش کر لینی چاہیے، کیونکہ اب نہ میں تمہیں دن میں تپتی دھوپ سے بچا سکتا ہوں اور نہ پہلے کی طرح رات کو میری نرم شاخیں تمہیں آرام دے سکتی ہیں۔ مٹھو ہر مرتبہ سختی سے انکار کر دیتا۔ وہ کہتا، سچا دوست وہی ہے جو مصیبت میں بھی ساتھ نہ چھوڑے، اور میں تمہارا سچا دوست ہوں۔ برگد کا درخت اس کی بات سن کر خاموشی سے سر جھکا لیتا۔ یہ مشکل وقت بھی جلد ہی گزر گیا۔ نئی کونپلیں پھوٹنے لگیں، اور جب درختوں پر نئے پتے آ گئے تو یہاں سے جانے والے پرندے دوبارہ لوٹ کر آ گئے۔ اب بوڑھا برگد دوسرے پرندوں کے سامنے مٹھو کی وفاداری کی تعریف کرتا اور کہتا کہ مٹھو نے برے وقت میں بھی اس کا ساتھ نہ چھوڑا اور ایک سچے دوست ہونے کا ثبوت دیا۔ دوسرے پرندے یہ سب سن کر شرمندہ ہو جاتے، لیکن مٹھو خوش ہو کر اس کی شاخوں پر ٹیں ٹیں کر کے زور زور سے جھولنے لگتا۔ ایک روز مٹھو حسب معمول دانے کی تلاش میں تھا۔ اڑتے اڑتے اسے یوں محسوس ہوا کہ کوئی نیچے اسے پکار رہا ہے۔ مٹھو نے نیچے جھک کر دیکھا، یہ وہی آدمی تھا جس نے اسے بچپن سے پالا تھا۔ اس نے دور سے اسے پہچان کر آوازیں دینی شروع کر دیں۔ مٹھو بجلی کی سی تیزی سے نیچے لپکا اور اس کے ہاتھ پر بیٹھ گیا۔ انسان کی محبت دیکھ مٹھو حیران سا تھا کہ یہ وہی ہے جس نے اسے انتہائی حقارت سے بے عزت کر کے گھر سے باہر پھینک دیا تھا۔ آج وہی شخص اس سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتے ہوئے کہہ رہا تھا، میرے پیارے مٹھو، میں تم سے بے حد شرمندہ ہوں، مجھے معاف کر دو۔ شاید یہ تمہاری ہی بددعا تھی کہ میں تمہارے جانے کے بعد اپنی زندگی میں خوشی محسوس نہ کر سکا اور کمرے میں بند ہو کر صرف تمہیں ہی یاد کرتا رہتا تھا۔ شاید یہ تم پہ بے وجہ ظلم کرنے کی سزا ملی تھی، بس رو رو کر دل ہی دل میں اپنی زیادتی کی معافی مانگتا رہتا تھا۔ شاید تبھی میں وہاں سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا ہوں۔ اس نے کہا، مٹھو، تم آزادی کا حق مانگنے میں درست تھے، بے وفا تم نہیں بلکہ میں ہی تھا۔ جاؤ مٹھو، یہ آزاد فضائیں تمہارے لیے ہیں، تم ایک آزاد پنچھی ہو، تمہیں آزاد ہی رہنا چاہیے۔ انسان طوطے کو اپنے ہاتھوں سے آزاد کرتے ہوئے ندامت سے کہہ رہا تھا،
اور طوطا ہوا کے دوش پر بلند ہوتے ہوئے ایسا محسوس کر رہا تھا جیسے آج ہی اسے صحیح معنوں میں آزادی حاصل ہوئی ہو۔